محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپ کی موت کے بعد میرا سوتیلا بھائی راشد گھر کا مالک بن بیٹھا۔ اس نے میری ماں کو ایک ملازمہ بنا کر رکھا۔ میں اس کا ظلم سہتی رہی۔ ایک رات اس کے کچھ دوست گھر آئے اور وہ شراب کے نشے میں کہہ رہا تھا، میں نے اس بڑھیا کو اس لیے زندہ رکھا ہے کہ اس کے نام جو وصیت ہے وہ۔ اس کا جملہ سن کر میں نے الماری سے وہ وصیت نکالی جو والد صاحب نے مرنے سے پہلے مجھے دی تھی۔ اسے پڑھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ والد صاحب نے ساری جائیداد۔ شام کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ میں خاموشی سے سڑک پر چلتی جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے، دل برداشتہ۔ میں اپنے گھر کی طرف روانہ تھی، پاؤں میں ٹوٹی چپل پہنے میں بس خود کو گھسیٹ رہی تھی۔ آج میرے باپ کو مرے پورے 8 مہینے بیت گئے تھے۔ میرا دل بار بار قبرستان کی جانب ہمک رہا تھا، لیکن اماں کی فکر اتنی ستائی ہوئی تھی کہ میں چاہ کر بھی قبرستان نہیں جا پائی تھی۔ بابا جان کی موت کے بعد میں نے جاب کرنا شروع کر دی تھی۔ بھائی کے ہونے کے باوجود میری اور اماں کی زندگی کسی بھیکاری سے کم نہیں تھی۔ کہنے کو وہ لاکھ لاکھ روپے کما رہا تھا، لیکن اسے ہم دونوں ماں بیٹی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ ابا کے انتقال کے تیسرے دن ہی اپنے بیوی کے ہمراہ الگ ہو گیا تھا، اور میں اور میری ماں بالکل تنہا تھے۔ ایک ہفتے تک محلے والے اور رشتہ دار ہی ہمارے لیے کھانا لا رہے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا گھر کے اندر راشن ختم ہو گیا تھا۔ میں نے جب بھائی سے ڈرتے ڈرتے کھانے کا مطالبہ کیا تو اس نے صاف بول دیا تھا، یہاں رہنا ہے تو خود کماؤ اور خود کھاؤ۔ میں نے تمہارا اور تمہاری ماں کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا۔ میری اپنی بیوی ہے، اپنے بچے ہیں۔ اگر میں تم دونوں کا ہی خرچہ برداشت کرتا رہوں گا تو اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو سکھ کیسے دوں گا؟ میرے ابا میرے بہت لاڈ اٹھاتے تھے، مجھے پڑھنے کا بالکل شوق نہیں تھا۔ میرے محض ایک دفعہ کہنے پر ہی ابا نے مجھے سکول سے ہٹا دیا تھا، لیکن آج مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ کاش میں تعلیم حاصل کر لیتی تو آج ایک بہتر جگہ پر نوکری کر رہی ہوتی۔ میں ایک فیکٹری میں کام کر رہی تھی، جہاں پر کپڑے پیک کیے جاتے تھے۔ جس طرح کے لوگوں کے درمیان مجھے اب اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، وہ میری روح چیر رہا تھا۔ تنخواہ اتنی کم تھی کہ اب میں پیسوں کو ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ ایک ایک پیسے کی مجھے اب قدر ہو گئی تھی، اس لیے آدھے راستے تک گاڑی میں آتی تھی اور آدھے راستے تک پیدل چلتی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر پہنچ گئی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو اگلا لمحہ میری جان نکال دینے والا تھا۔ میرا بھائی اماں کے سامنے ڈنڈا لیے کھڑا تھا اور وہ زمین پر ہاتھ جوڑے بیٹھی تھیں۔ میں فوراً سے چیخ کر بولی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ چھوڑ دو اماں کو۔ وہ بے اختیار پلٹا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے دھاڑا، اپنی اماں کو سمجھا دینا، اگر یہ عورت میری بیوی کے منہ لگی، خدا کی قسم تم دونوں ماں بیٹی کو اس گھر سے نکال دوں گا، سمجھ آئی؟ یہ کہتے ہی وہ میری آنکھوں کے سامنے سے دندناتے ہوئے اپنے پورشن میں چلے گئے تھے۔ فوراً اماں کے پاس گئی جو زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے سینے سے لگ گئی تھی اور ہچکیاں بھرنے لگی۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے تھے اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا انہوں نے آپ کو مارا ہے؟ اماں، آپ نے ایسا بھی کیا کیا جو انہوں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ میں نے آپ کو رات میں بھی سمجھایا تھا کہ آپ بھابھی کے منہ نہیں لگیں گی، پھر آپ کیوں لگیں؟ وہ روتے ہوئے بولی، تمہارے حصے کی روٹی میں نے بچا کر رکھی تھی، تم جانتی ہو مجھ سے کھانا نہیں پکایا جاتا، وہ آ کر تمہاری روٹی لے کر جا رہی تھی۔ میں نے صرف اتنا بولا کہ یہ حصہ میری بیٹی کا ہے، اسے چھوڑ دو۔ اس نے نہ جانے تمہارے بھائی کو کیا بولا کہ وہ ڈنڈا لے کر میرے پاس آ گیا، اور اس نے مجھے 2 ڈنڈے مارے ہیں۔ وہ میری اولاد ہے، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کہتے ہی اماں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، جبکہ میری حالت خود عجیب ہو گئی تھی۔ بھائی نے اماں پر ہاتھ اٹھایا تھا،
یہ سوچ کر ہی میری روح فنا ہونے لگی تھی۔ میں نے ان کے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اماں بس کریں، روئیں مت، کوئی بات نہیں۔ اگر میں ایک وقت کا کھانا نہیں کھاتی تو کون سا قیامت آ جاتی۔ آپ اٹھیں، اندر چلیں۔ جبکہ وہ بولی، خدا اس کو کبھی خوش نہیں رکھے گا، یہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، یہ تل تل مرے گا۔ آج میں بد دعا دیتی ہوں، خدا اس کو سکون کی موت بھی نصیب نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہی وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئی تھی۔ میری اپنی حالت بھی بے جان ہو رہی تھی۔ میں نے ان کے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور زبردستی انہیں اٹھائے کمرے کے اندر لے گئی تھی۔ بازو سے میں نے آستین کو ہٹایا تو میری روح پرواز ہونے کے در پر آ گئی تھی۔ بھائی نے واقعی اماں پر ڈنڈا اٹھایا تھا، ان کے بازوؤں پر نشان موجود تھا۔ میں روتے روتے وہاں اب مرہم لگا رہی تھی۔ دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے دل کیا میں ابھی کے ابھی اپنے باپ کے پاس چلی جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، لیکن اگلے ہی لمحے ایک دماغ میں خیال پیدا ہوا تھا، اگر میں اس دنیا سے چلی گئی تو میرا بھائی میری ماں کو مار دے گا، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے بازو پر مرہم لگا کر میں نم لہجے میں بولی، آپ نے کچھ کھایا ہے؟ میں بنا دوں؟ وہ بولی، نہیں، میں نے کھانا کھا لیا تھا، بس تمہارے حصے کی روٹی رکھی تھی مگر وہ لے گئی، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں خود اس کو بیاہ کر لائی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی لڑکی ہے۔ جب رشتہ ہو رہا تھا یہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑتی تھی، ہر وقت میرے پاس بیٹھی رہتی تھی، اور آج جب میرے گھر میں مصیبت آئی ہے، میرا بیٹا نافرمان ہوا ہے، وہ میرے خلاف ہوگی۔ کیا بہویں ایسی ہوتی ہیں؟ کیا بہویں بیٹی نہیں بن سکتی؟ میں نے ان کے آنسوؤں کو ایک بار پھر سے صاف کیا تھا اور نم لہجے میں بولی، اللہ تعالیٰ نے بہو اور بیٹی میں یہی فرق رکھا ہے۔ بیٹی آپ کا درد سمجھے گی، آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی، آپ کی غلط بات میں بھی آپ کا ساتھ دے گی، لیکن بہو الگ ہوتی ہے، وہ دوسری ماں سے ہے۔ ہم کتنا ہی اس کو بیٹی بیٹی بولتے رہیں، وہ بیٹی نہیں ہے، وہ بہو ہے، اور ہم سب کو اس بات کو تسلیم کرنا ہی ہوگا۔ اب آپ آرام کریں، مجھے بھوک نہیں ہے، شام میں ہم سب مل کر سموسہ کھا لیتے ہیں، اور اب بابا جان کے بعد میرا دل نہیں چاہتا کہ میں پیٹ بھر بھر کے روٹیاں اپنے پیٹ میں ڈالوں۔ میری بات سن کر میری ماں نے میرے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا اور دھیمی آواز میں بولی، تمہارا باپ تمہارے کتنے لاڈ اٹھاتا تھا، ہر وقت میری بیٹی، میری لاڈو، میری چندا کہتا رہتا تھا، اور آج انہی کی بیٹی دوسروں کی غلامی کر رہی ہے۔ مجھے کیا پتہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں فیکٹری کا ماحول کیسا ہوتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہارا بھائی یہ سب تماشا کیوں کر رہا ہے۔ ابا کی زندگی میں تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ میرے پاؤں دھو دھو کر پینے کے لیے مرتا رہتا تھا، لیکن جب سے تمہارا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ ہمارا دشمن ہی بن گیا ہے۔ اسے تو میرا خیال کرنا چاہیے کہ اس کی ماں بیوہ ہوگی، اس بڑھاپے میں جب شوہر کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، اس کی ماں کے پاس وہ سہارا نہیں رہا، کیا اسے اس بات کا بھی خیال نہیں آ رہا؟ ان کی بات سن کر میں چند لمحے خاموش رہی تھی، اور پھر سر جھکائے بولی، جب انسان کے دماغ پر لالچ سوار ہو جاتی ہے، جب انسان کے دماغ پر حکمران کا بھوت سوار ہوتا ہے، تب اسے اچھا برا کچھ نظر نہیں آتا، پھر اسے صرف اور صرف اپنا آپ نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس وجود کو خاک میں ملانے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ خیر اماں، آپ اب بھابھی سے کوئی بات نہیں کریں گی اور نہ میں کروں گی، وہ جو کرتی ہیں کرنے دیں، آج ان کا وقت ہے، کل ہمارا وقت ہوگا۔ مجھے آپ صرف اتنا بتائیں کہ آپ کو درد تو نہیں ہو رہا؟ اگر تکلیف ہو رہی ہے تو ہم پاس کے کلینک چل لیتے ہیں۔ جبکہ وہ فوراً سے بولی، نہیں نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، تمہارے پیسے فضول کے نہیں ہیں، تم کتنی مشکلات کا سامنا کر کے نوکری کر رہی ہو، ہمارا اس میں گزارا بھی نہیں ہے، مگر تم چلا رہی ہو۔
بہتر ہے کہ یہ مرہم ہی زخم کو ٹھیک کر دے۔ کچھ نہیں کھانا، تم تھوڑی دیر آرام کر لو، میری طرف سے پریشان نہ ہو۔ جب کہ میں سر ہاں میں ہلائے صحن میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں رونق ہوتی تھی، یہ وہی جہاں تھا جس میں میرے باپ اور ماں کے کہے گونجتے تھے۔ لیکن اب سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہمارے کچن الگ ہو گئے تھے، سب کچھ بدل گیا تھا۔ باپ کا دنیا سے چلے جانا اور اولاد کو خاستر کر دیتا ہے، اس بات کا اندازہ مجھے اب بخوبی ہو رہا تھا۔ کوئی دیر تک میں وہیں صحن میں بیٹھی رہی تھی، مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ ہم شام کے وقت کوئی سموسہ نہیں کھاتے تھے۔ میں جب آدھا راستہ چل کر گھر آ سکتی ہوں تو میں سموسے میں بھی اپنے پیسے کیوں اڑاؤں گی؟ ایک وقت کے بعد میری شادی بھی ہونی تھی، اس کے لیے بھی اب جہیز مجھے ہی اکٹھا کرنا تھا۔ میں ایک ایک پیسہ بہت دھیان سے چلا رہی تھی۔ کچھ دیر تک میں وہیں بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر بھائی کے پورشن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی تھی لیکن اتنا ظلم نہیں۔ میرے بھائی کو اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ میری ماں پر ہاتھ اٹھاتے۔ میں ان کے پورشن میں داخل ہوئی تو دونوں میاں بیوی کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی تھی، مجھے دیکھتے ہی دونوں خاموش ہو گئے تھے اور میں چپ چاپ اپنے بھائی کے پاس جا پہنچی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، تھوڑا سا وقت مل سکتا ہے؟ وہ غرور سے بولے، نہیں مل سکتا وقت، اور اگر اپنی ماں کی سائیڈ لینے کے لیے آئی ہو تو وہ رہا دروازہ، چلی جاؤ بلا وجہ۔ جس طرح تمہاری ماں کا دماغ ٹھیک ہو گیا ہے تمہارا بھی کر دوں گا، جاؤ یہاں سے۔ ان کی بات سن کر میں روتے ہوئے بولی، اللہ کے عذاب سے ڈرے، اس عورت کو 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھ کر آپ کو جنم دیا ہے۔ جب آپ روتے تھے آپ کو سہارا دیا، جب آپ بستر گیلا کرتے تھے آپ کی جگہ وہ خود سویا کرتی تھی، آپ جب بیمار ہوتے تھے ساری ساری رات آپ کے سرہانے بیٹھی رہتی تھی، اور آج اپنی ماں پر ہی آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ آپ کو خیال نہیں آ رہا بابا جان کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ یہ سب تماشا دیکھ کر آپ ایک دفعہ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ آپ کس طرف کو جاتے جا رہے ہیں۔ میں اور اماں آپ سے 1 روپیہ نہیں مانگتے، میں اور اماں آپ سے کسی بھی چیز کی شکایت نہیں کرتے۔ اپنے حصے کا بجلی کا بل، گیس کا بل، گھر کا راشن، حتیٰ کہ اماں کی دوائیاں بھی میں خود ہی کر رہی ہوں، تو پھر آپ کیوں میری ماں پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ وہ غصے سے گرجے، میرے سامنے کھڑے ہو کر تم زبان درازی نہیں کر سکتی، جاؤ یہاں سے، بول رہا ہوں نا میں غصے سے چلائی، نہیں جاؤں گی جب تک مجھے جواب نہیں مل جاتا۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ ہمارے کچن الگ ہیں، ہمارا کھانا پینا الگ ہو چکا ہے، تو آپ کی بیوی ہمارے پورشن میں آ کر اماں سے روٹی چھین کر کیوں لے کر گئی؟ بے شک یہ ایک چھوٹی بات ہے، لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ پوچھیں ان سے۔ جب سب کچھ الگ ہو گیا ہے تو یہ ہمارے معاملات میں کیوں دخل اندازی دیتی ہے؟ اتنے بے حس مت بنے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کی گردن دبوچے تو آپ پھڑ پھڑا بھی نہ پائیں۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے میں اسی پل زمین بوس ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہیں عزت کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ تم بابا کی لاڈلی تھی، اس لیے میں تمہیں نہیں مارتا تھا، لیکن تمہیں ذلیل ہونے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے، تو اچھی بات ہے، مجھے بھی ذلیل کرنے کا بہت شوق ہے۔ تمہاری اور تمہاری ماں کی بہت غلامیاں میں نے اور میری بیوی نے کر لی ہیں، اب بس بہت ہو چکا ہے۔ جس کے لیے میں سب کچھ کرتا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا، تو اب میں تم دونوں کو بیٹھ کر پوجوں گا نہیں، جاؤ یہاں سے، ورنہ ابھی کے ابھی تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ان کی بات سنتے ہی میں چلائی تھی، اب ہمیں آپ کی غلامی چاہیے بھی نہیں، میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لیں، آپ بخش دیں مجھے اور میری ماں کو اور پیچھا چھوڑ دیں۔ آپ سے امی نے کبھی یہ نہیں بولا کہ تم جاؤ میرے گھر سے،
یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ اس بات کا فائدہ نہ اٹھائیں کہ وہ معصوم ہیں، وہ تو اپنے دکھ میں اتنی نڈھال بیٹھی ہیں کہ آپ کو ان کا سہارا بننا چاہیے، ان کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، ان کی تکلیف کا ازالہ کرنا چاہیے۔ ان کو یہ حوصلہ دینا چاہیے کہ بے شک ابا اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن میں ہوں نا، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ الٹا آپ ان پر ڈنڈے برسا رہے ہیں۔ میری بات سن کر ان کی بیوی میرے بالوں کو زور سے کھینچتے ہوئے بولی، چل کھڑی ہو، نکل یہاں سے، آوارہ عورت، فیکٹریوں میں جا کر مردوں کی غلامی کرنے والی میرے شوہر کے سامنے زبان چلائے گی، نکل یہاں سے۔ میں ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی، خبردار، جو آپ نے مجھے ہاتھ بھی لگایا، میں اپنے بھائی سے بات کر رہی ہوں، آپ بیچ میں دخل نہیں دے سکتی۔ میں مزید کچھ کہتی اسی پر میرے بھائی نے میرا بازو تھاما تھا اور مجھے اپنے پورشن سے دھکیلتے ہوئے بولا، اگر اب تمہاری زبان بند نہیں ہوئی تو میں تمہارا اچھے سے بندوبست کرواؤں گا، کسی بھی راہ گیر سے تمہاری شادی کروا کر یہاں سے نکال پھینکوں گا، تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے پورشن کا دروازہ بند کر لیا تھا، جبکہ میں چلاتے ہوئے بولی، اماں نے کہا ہے کہ آپ تل تل مریں گے، آپ کو ایک لمحہ سکون کا نصیب نہیں ہوگا، آپ کو کبھی سکون والی موت نہیں آئے گی۔ آپ نے میری ماں پر ہاتھ اٹھایا ہے، خدا آپ کو غارت کرے گا۔ میں بد دعا دیتی ہوں، آج ایک بہن اپنے بھائی کو بد دعا دے رہی ہے، آپ کو راتوں کی نیند نصیب نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر روتے ہوئے میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ میری اماں گہری نیند سو رہی تھی۔ کافی دیر تک میں ان کے دروازے کے پاس ہی بیٹھی رہی، روتی رہی تھی۔ انسان رشتوں کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ آج میں اپنا آپ بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد میں چپ چاپ وضو کرنے چلی گئی تھی۔ میں جب بھی اداس ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں سجدہ ریز ہو جاتی تھی۔ وضو کرنے کے بعد میں وہیں جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی تھی اور سسکیوں سے رونے لگ گئی تھی۔ جیسے جیسے میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے، میرا دل پھٹ رہا تھا۔ چند لمحے کے بعد میں نے عشاء کی نماز ادا کی تھی اور بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے۔ میں تڑپ کر بولی، اے میرے اللہ، تو تو دیکھ رہا ہے، تیرا یہ بندہ میری ماں کو اور مجھے کتنی تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ہم بے قصور ہیں، وہ ہمیں جان کر تکلیف دے رہا ہے۔ مجھے یقین ہے میرا مالک کبھی بھی کسی مظلوم کی تکلیف کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ یا اللہ، تو دیکھ لے، تیرا یہ بندہ ہمیں نہیں جینے دے رہا۔ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد میں وہیں سجدے میں سر رکھے گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ تیز تیز آوازوں سے کھل گئی تھی۔ میں فوراً ہی بیدار ہو گئی تھی۔ چاروں جانب طرف نظریں گھمائیں، اماں کمرے میں موجود نہیں تھی۔ جیسے ہی میرے حواس بحال ہوئے، میری جان حلق میں اٹکی تھی۔ باہر سے بھائی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں فوراً سے باہر آئی تھی۔ بھائی اماں کو دیکھ کر بری طرح سے کسی بات پر چیخ چلا رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئے۔ میں فوراً سے بولی، کیا چل رہا ہے یہ سب؟ کیوں آپ میری ماں کو ذہنی اذیت دے رہے ہیں؟ آپ نے وقت دیکھا ہے؟ یہ کوئی ٹائم ہے چیخنے چلانے کا؟ وہ غصے سے بولے، تو اپنی ماں کو سمجھاؤ، کیوں ہم میاں بیوی کی باتیں کان لگا کر سنتی ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ زینے پر کھڑی ہوئی تھی اور ہم دونوں میاں بیوی جو باتیں کر رہے تھے وہ کھڑی ہو کر سن رہی تھی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، وہ سر نفی میں ہلا کر بولی، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے تو زینے کی صفائی کر رہی تھی۔ کل اس کی بیوی نے بولا تھا کہ میں زینہ صاف نہیں کروں گی، زینہ آپ کو ہی صاف کرنا ہے، اور تمہیں نجمہ صفائی پسند ہے، اس لیے میں صاف کر رہی تھی کہ میری بچی صبح صبح کام کاج میں نہ لگے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولی، تو اماں صفائی کر رہی تھی، میں نے آپ سے بولا ہے نا کہ سارے کام میں خود کر لوں گی، آپ اندر جائیں۔ میری بات سن کر میری اماں
خاموشی سے اندر چلی گئی تھی، جبکہ میرا بھائی بری طرح سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، دیکھیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، خدا کے لیے ہم دونوں ماں بیٹی کو جینے دیں۔ اگر وہ آپ کی باتیں کان لگا کر سن رہی ہیں تو انہیں سننے دیں۔ وہ آپ کی باتیں سننے کے باوجود آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ کے آگے ان کی اوقات چیونٹی کے برابر ہے۔ آپ لمحہ لگاؤ گے اور انہیں مسل دو گے۔ اس لیے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہی ہوں کہ آپ میری ماں کو کچھ مت کہنا۔ اللہ کے لیے ہمیں سکون سے رہنے دو۔ اگر اس گھر میں آپ کا حصہ ہے تو آدھا حصہ میرا بھی ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے سکون سے رہنے دو۔ میری بات سن کر میرا بھائی گالیاں دیتے ہوئے چلا گیا تھا، جبکہ میں گہری سانس لے کر دوبارہ کمرے کے اندر آئی تھی۔ امی جائے نماز لپیٹ کر ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولی، مجھے ڈانٹنا مت، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ان کی باتیں نہیں سنی۔ میں سچ میں صفائی کر رہی تھی۔ پرسوں تم نے مجھ سے بولا تھا کہ زینہ کتنا گندا ہو رہا ہے۔ اب تم صبح صبح ناشتہ بھی بناتی ہو، برتن بھی دھوتی ہو، دوپہر کا بھی میرے لیے کر کے جاتی ہو۔ اب کیا میرا اتنا فرض نہیں بنتا کہ تمہارا ہاتھ ہی بٹا دوں؟ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولی، فرض نہیں بنتا، کیونکہ آپ ماں ہیں، آپ سکون سے زندگی گزاریں گی۔ یہ وقت آپ کے لیے صرف آرام کا ہے، آپ کسی کی غلامی نہیں کریں گی۔ اماں کچھ تو خیال کریں، آپ کو میری غیر موجودگی میں رہنا ہے، میں یہاں ہوں تو آپ کی حفاظت کر سکتی ہوں، اگر نہیں ہوں تو آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ میری بات سن کر انہوں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی کمرے کی صفائی کی تھی اور پھر ناشتہ بنا کر ان کے لیے لے آئی تھی۔ اپنے ہی ہاتھوں سے ناشتہ وغیرہ کرا کر اور کافی ہدایتیں دے کر میں اپنے کام کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ میں کام کے معاملے میں حد سے زیادہ حساس تھی۔ میں نے صرف ایک چیز سیکھ لی تھی، اگر میں کام نہیں کروں گی تو گھر میں پیسہ نہیں آئے گا، اور اگر پیسہ نہیں آیا تو گھر میں کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، اور میں ایسی نوبت نہیں آنے دے سکتی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے نہ اور کبھی تھم پائے گی۔ صبح کے وقت کمپنی جانے کے لیے رکشہ ہی کرتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں چل کر گئی تو وہاں پہنچتے پہنچتے دیر ہو جائے گی۔ اگر دیر ہوئی تو وہ لوگ سیلری سے پیسے کاٹ لیتے تھے، اس لیے میں ہمیشہ ایسی حرکتیں کرنے سے گریز کرتی تھی۔ ابھی میں فیکٹری میں داخل ہی ہوئی تھی جب وہاں کا ٹھیکیدار میرے پاس آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو آج سیٹھ نے بلایا ہے، کافی دیر کا بلاوا بھیجا ہوا ہے، آپ پورے 15 منٹ لیٹ آئی ہیں۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو واقعی ہی مجھے آج دیر ہو گئی تھی۔ میں گھبرائے لہجے میں بولی، راستے میں بہت زیادہ ٹریفک جام تھا اور صبح گھر میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا، اس لیے دیر سویر ہو گئی۔ مجھے سیٹھ صاحب کیوں بلا رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ بولے، انہوں نے تمہیں کمرے میں کام کرتے ہوئے کیمرے میں دیکھا ہے، شاید تعریف کے لیے بلا رہے ہیں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ کچھ دن پہلے 2 آدمیوں کو بلایا تھا اور خوب ذلیل و رسوا کیا، لیکن مجھے امید ہے وہ تمہیں ذلیل نہیں کریں گے، کیونکہ تمہیں آئے ہوئے ابھی زیادہ وقت بھی نہیں ہوا اور تم کام بہت ایمانداری سے کر رہی ہو۔ ان کی بات سن کر میں گھبرائے لہجے میں بولی، صاحب آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ انہوں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، انہوں نے سختی سے پیغام بھیجا ہے کہ کمرے کے اندر صرف تم آؤ گی، جاؤ ان کی بات سن لو، بہت ہی نیک انسان ہیں، کبھی کسی کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کرتے، مجھے امید ہے کہ تمہارے ساتھ بھی کچھ برا نہیں ہوگا۔ جبکہ میں گھبرائی گھبرائی اپنا پرس سنبھالے سیٹھ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بہت منتشر ہو رہی تھیں۔ یہ کوئی معمولی فیکٹری نہیں تھی، بلکہ 3 فلور پر مشتمل فیکٹری تھی،
اور ایک فلور ہی اتنا بڑا تھا کہ انسان لمحے میں گم ہو جائے۔ پہلے فلور پر کپڑا کاٹا جاتا تھا، دوسرے پر بنایا جاتا تھا اور تیسرے پر پیکنگ اور ڈیزائننگ کا کام ہوتا تھا، جہاں پر میں موجود ہوتی تھی۔ اور پہلے فلور پر ہی سیٹھ کا آفس تھا۔ مختصر مسافت طے کر کے میں ان کے کمرے کے پاس آ گئی تھی، لیکن دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ یہ نوکری میرے لیے بہت ضروری تھی۔ فی الحال میری زندگی کا کل سرمایہ یہی نوکری تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے بھاری آواز سنائی دی تھی، آ جائیں محترمہ، آپ کا ہی انتظار کیا جا رہا ہے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہو گئی تھی۔ سامنے ہی سربراہی کرسی پر ایک بزرگ آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سر جھکائے سلام کیا تو وہ بولے، بیٹیاں سر نہیں جھکاتی، آ کر بیٹھو، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے حیرت سے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی کسی بھی شخص نے مجھ سے اس طرح سے گفتگو نہیں کی تھی۔ ہاں، اکثر میرے بابا جان ایسے کہتے تھے کہ بیٹیاں کبھی باپ کے پاؤں نہیں دباتی، بیٹیاں کبھی باپ کے آگے سر نہیں جھکاتی، ہمیشہ سر اٹھائے اپنے باپ سے بات چیت کرتی رہتی ہیں۔ میں خاموشی سے ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی تھی اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، مجھے ٹھیکیدار کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے والد کا 8 مہینے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہے۔ بہت افسوس ہوا، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں پہلے ہی افسوس کر لیتا۔ میں سر جھکائے بولی، کوئی بات نہیں سر، مجھے بہت اچھا لگا آپ نے کی میرے بابا کا افسوس کیا۔ وہ بولے، مجھے اس کے ذریعے معلوم بھی ہوا ہے کہ تمہارا بھائی تمہاری ماں اور تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کر رہا ہے۔ کہنے کہ وہ گھر تمہارے باپ کا ہی ہے، لیکن وہ ظالم بن رہا ہے اور تم دونوں سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ ان کی بات سن کر اب میں تھوڑا سا پریشان ہوئی تھی۔ میں اپنی ذاتی زندگی کو اس طرح سب کے درمیان بیٹھ کر ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہاں پر کام لگانے کے لیے مجھے اپنی مجبوری بتانی بھی پڑی تھی۔ میں سر جھکائے بولی، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، بھائی کافی سخت مزاج ہیں۔ بابا جان کے انتقال کے بعد وہ تھوڑے بدل سے گئے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں سر، یہ زندگی کا اصول ہے۔ میری بات سن کر وہ بولے، نہیں بیٹا، یہ زندگی کا اصول نہیں ہے۔ باپ کے بعد گھر کا بڑا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ تمہیں اور تمہاری ماں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھا رہا، تو پھر اسے جائیداد کا بھی کوئی حق نہیں۔ اس نے بتایا ہے مجھے تمہارا گھر کافی بڑا ہے، تمہارے باپ کی دکانیں بھی ہیں، جس کا کرایہ بھی تمہارا بھائی ہڑپ کر رہا ہے، حالانکہ وہ کرایہ تمہاری بیوہ ماں کو ملنا چاہیے۔ تم اس کے خلاف کھڑی کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کی بات سن کر میں بولی، سر، میں دراصل پڑھی لکھی نہیں ہوں۔ بابا امی جان چاہتے تھے کہ میں تعلیم حاصل کر لوں، لیکن مجھے پڑھنے لکھنے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ میرے بابا جان مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے میرے ایک دفعہ کہنے پر ہی انہوں نے مجھے اسکول سے ہٹا دیا تھا۔ اب ہمارے ساتھ کیا ناانصافی ہو رہی ہے، یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ مجھے اس بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ میں بھائی کے خلاف جا کر مزید مشکلات اپنے لیے کھڑی نہیں کرنا چاہتی۔ میری ماں بیوہ ہو چکی ہے اور بہت بیمار رہتی ہے۔ میں سارا دن جاب پر ہوتی ہوں، شام میں جاتی ہوں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ گھر میں ہو ہی رہا ہوتا ہے۔ اگر میں اس معاملے میں بھائی کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ اور ہمارا جینا مشکل کر دیں گے۔ اس لیے جیسی زندگی چل رہی ہے ویسے ہی چلنے دی جائے۔ میری بات سن کر وہ بولے، یہ غلط باتیں آپ مت کرو، یہ تو ہمت ہارنا ہوا۔ میرا بڑا بیٹا وکیل ہے، آپ اس سے ملاقات کرو، اس کے ذریعے اپنے باپ کی جائیداد کا حصہ کرواؤ، جو آپ کا حصہ بنتا ہے وہ آپ لے لو، اور جو حساب بھائی کا بنتا ہے اسے دے کر فارغ کرو۔ جو کرائے کا پیسہ آئے گا وہ اپنے گھر میں استعمال کرو۔ آپ ابھی بہت کم عمر ہو، آگے جا کر آپ کی شادی ہوگی، آپ کی اپنی زندگی بن جائے گی، تب آپ کی ماں کہاں جائے گی؟ کم از کم اس کے پاس دکانوں کا کرایہ تو آئے گا جو آپ کی ماں کی زندگی کو سنوار سکے گا۔ میری بات کو تحمل سے سوچنا،
یہ کہتے ہی انہوں نے ایک کارڈ میری طرف بڑھا دیا تھا اور مزید بولے، یہ میرے بڑے بیٹے کا نمبر ہے اور بہت ہی نیک ہے، تم سے کوئی فیس وغیرہ بھی نہیں لے گا، تو میرا حوالہ دے دینا، تمہاری مدد بھی کرے گا اور تمہارے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دے گا۔ بالکل میری بیٹیاں کی طرح ہو تم، میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتا ہوں۔ ان کی بات سن کر میں نے کارڈ تھام لیا تھا اور سر جھکائے بولی، میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی، آپ نے میرے لیے اتنا سوچا، یہی بہت ہے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور خاموشی سے ان کے کمرے سے باہر کو آ گئی تھی۔ میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں بار بار مجھے گھر کا ہی خیال آ رہا تھا۔ ان کی باتیں بالکل ٹھیک تھیں، اگر آج میں بروقت کوئی فیصلہ لے لیتی تو ہمارا مستقبل سنور سکتا تھا۔ بابا جان کی کوئی ایک یا دو دکانیں نہیں تھیں، بلکہ بابا جان کی پوری 6 دکانیں تھیں، جس کا کرایہ بھائی کے کھاتے میں جا رہا تھا۔ تقریباً 3 دکانیں بھی ہمیں مل جاتی تو ہماری زندگی آسان ہو سکتی تھی، مجھے نوکری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ ایک دکان کا کرایہ ہی 15,000 سے زیادہ تھا، اور اس کے علاوہ ہمارا دوسرا گھر، اس کا جو کرایہ آتا تھا وہ بھی بھائی ہی لیتے تھے، وہ بھی اماں کو ہی ملنا چاہیے تھا، لیکن حالات سے مجبور ہو کر میں نے اور میری ماں نے اپنے لبوں کو سی لیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ شام کے وقت میں چھٹی کر کے گھر واپس آ گئی تھی۔ میں ابھی تک ٹھیک طرح سے فیصلہ نہیں لے پائی تھی، کیا مجھے اپنے سیٹھ صاحب کے بیٹے سے رابطہ کرنا چاہیے یا پھر نہیں۔ کئی طرح کے خیالات میرے دل و دماغ میں گردش کر رہے تھے، مگر میں ابھی تک کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں لے پائی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اوپر کے پورشن پر تالا تھا، یعنی بھابھی اپنی ماں کی طرف گئی تھی۔ میں چپ چاپ اپنی اماں کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، وہ نماز پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں سلام کر کے اندر داخل ہوئی تو وہ مجھے اپنے پاس بلانے لگی۔ میں ان کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے اپنی تسبیح کو مکمل کر لیا تھا اور مجھ پر پھونک مار کر میرے سر پر پیار کرنے لگی تھی۔ میں مسکرا کر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، صبح سویرے ہی تمہاری بھابھی اپنی ماں کی طرف چلی گئی تھی، گھر بالکل خالی خالی ہو رہا ہے۔ بے شک اس عورت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، مگر اس کے بغیر گھر بہت سونا ہو گیا ہے۔ ان کی بات سن کر میں ہلکا سا مسکرائی تھی اور بولی، دفع کریں، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، رات کے لیے کچھ بنایا ہے یا میں بناؤں؟ وہ بولی، آج میں نے اپنی بچی کے لیے تھوڑے سے چاول بنائے ہیں، تم بیٹھو میں لے کر آتی ہوں۔ جبکہ میں فوراً سے بولی، نہیں نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں لے کر آؤں گی، آپ یہیں پر بیٹھ جائیں۔ یہ کہتے ہی میں کچن میں آئی تھی۔ امی نے بہت ہی لذیذ بریانی بنائی ہوئی تھی، میں نے جلدی جلدی دونوں پلیٹ میں نکالی تھی۔ میں جیسے ہی کچن سے باہر نکلنے لگی، جب گھر کا مین دروازہ کھلا تھا اور ایک کے بعد ایک شخص اندر داخل ہونے لگا تھا۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو لگاتار 4 مرد چڑھ کر اوپر گئے تھے۔ مجھے شدید غصہ آیا تھا۔ بابا جان کی زندگی میں بھائی کبھی بھی اپنے دوستوں کو گھر کے اندر نہیں لا سکتے تھے، لیکن جب سے بابا جان کا انتقال ہوا تھا، بھائی کے دوست اکثر ہی ہمارے گھر آتے تھے اور اوپر شور شرابہ کیا جاتا تھا۔ جب جب بھابھی اپنے گھر جاتی تھی، مجھے اسی وجہ سے غصہ آتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے گھر کیوں جاتی ہے۔ ان کی وجہ سے ہمارا ذہنی سکون برباد ہو جاتا تھا۔ پوری رات میری ڈرتے ڈرتے ہی گزرتی تھی۔ ان کو تو ہم دونوں ماں بیٹی سے کوئی سروکار نہیں تھا، شراب پی کر وہ لوگ اوپر ٹن ہو جاتے تھے۔ مجھے صرف یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں کوئی بدتمیز انسان میرے کمرے میں نہ آ جائے۔ میں چپ چاپ کمرے میں کھانا لے کر آئی تھی اور اچھی طرح کمرے کو بند کر لیا تھا۔ میری اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ دروازہ کیوں بند کر رہی ہو؟ گھٹن ہوتی ہے۔ میں فوراً سے بولی، بھائی کے دوست آئے ہیں، چھوڑیں، آپ
ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ جب کہ اماں بولی، تمہارے ابا جب سے گئے ہیں اس لڑکے نے ہماری زندگی کو حرام کر دیا ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس لڑکے کو ہم سے مسئلہ کیا ہے۔ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، چھوڑیں نا، کھانا کھائیں، دل مت جلائیں۔ ہم دونوں خاموشی سے کھانا کھانے میں مگن ہو گئے تھے، اس بات سے بے خبر کہ آج کیسی حقیقت میرے سامنے آنے والی ہے۔ کھانا وغیرہ تناول کرنے کے بعد اماں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، جبکہ میں عشاء کی نماز پڑھ کر اب قرآن پاک پڑھنے لگی تھی۔ اچانک ہی مجھے باہر سے زور زور سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تھی۔ میں فوراً ہی گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ میں باہر آئی تو پورا زینہ مٹی مٹی ہو رہا تھا، اوپر سے کسی نے گملہ پھینک کر توڑا تھا۔ میرا پائی شدید پارا ہائی ہو گیا تھا۔ میں غصے سے دندناتی ہوئی زینے کی طرف چلی گئی تھی، لیکن اگلا لمحہ میرے قدم جما چکا تھا۔ بھائی اور ان کے دوست صحن میں ہی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میرے بھائی نشے کی حالت میں بولے، میرا بس چلے تو اس گھر کو توڑ کر فارم ہاؤس میں تبدیل کر دوں، لیکن بس کیا کروں، چاروں جانب سے مجبور ہوں۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سب چیزوں پر قابض ہوں۔ ابھی تک جو کرایہ آ رہا ہے وہ میرے حصے میں آتا ہے، لیکن جیسے ہی اس لڑکی کو وصیت کے بارے میں پتہ چلا تو میری پوری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جبکہ ان کا دوسرا دوست بولا، آخر اس وصیت میں ایسا بھی کیا ہے جو تو اتنا پریشان ہو رہا ہے؟ ویسے بھی تو ان لوگوں کو بھکاریوں کی طرح رکھتا ہے۔ جبکہ وہ بولا، جس دن وصیت ان لوگوں کے ہاتھ لگی بھکاری میں خود بن جاؤں گا۔ اس وصیت میں صاف صاف لکھا ہے کہ میرے جائیداد میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری جائیداد، پوری کی پوری جائیداد اس لڑکی کی ہے۔ وجہ ابا نے جو بیان کی ہے اسے سن کر تو میں حیران ہی رہ گیا ہوں۔ جب بھی تو میں اس بڑھیا کو اتنا مارتا ہوں، ان دونوں کو بس اسی وجہ سے گھر میں رکھا ہوا ہے، ورنہ کب کا ان دونوں کو باہر نکال کر عیاشی کی زندگی گزارتا۔ ان کی بات سن کر میں اپنا دل تھامے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ابھی اچھل کر حلق میں آ جائے گا۔ بابا جان نے ساری جائیداد میرے نام کیوں کی تھی؟ یہ سوچ سوچ کر ہی میرا دل و دماغ اب خراب ہونے لگا تھا۔ جائیداد کے حصے دار ہم دونوں تھے، پھر صرف مجھے ہی کیوں ملی اور اماں کے حوالے بھی کیوں نہیں کی گئی؟ چند لمحے میں وہیں کھڑی اس بارے میں سوچتی رہی تھی، اور پھر اچانک میرے دل و دماغ میں ایک جھماکہ سا ہوا تھا۔ انتقال سے کچھ دن پہلے بابا جان نے مجھے ایک وصیت دی تھی اور کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اسے پڑھ لینا اور کسی وکیل سے رابطہ کر کے معاملے کو سلجھا لینا۔ اس دن میں ان سے خوب لڑی جھگڑی تھی کہ خدا نہ کرے آپ کو کچھ بھی ہو، اللہ آپ کا سایہ مجھ پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ لیکن ابا نے صرف مجھے ایک بات کہی تھی، بے شک اللہ میرا سایہ تم پر سلامت رکھے، لیکن یہ وصیت نامہ بنانا بے حد ضروری تھا۔ آج کے دور کے حساب سے جو حالات چل رہے ہیں، میں کسی بھی ذات پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ان کی بات سن کے میں فوراً سے بولی، اگر ایسی بات ہے تو آپ یہ وصیت بھائی کو دے دیں، مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ وہ ذمہ دار ہیں، سمجھدار بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اچھی طرح سے ان معاملات کو سمجھتے ہیں۔ جبکہ میرے ابا فوراً سے بولے، اس کے لیے میں نے ایک وصیت وکیل کو دے دی ہے، لیکن یہ وصیت تمہارے پاس ہونا بھی ضروری ہے۔ تمہارا بھائی بہت تیز ہے، ہو سکتا ہے وکیل کو خرید کر وصیت بدل دے، اس لیے اصل کاپی تمہارے ہاتھ میں ہے اور اس کی کاپی تمہارے بھائی کو مل جائے گی میرے دنیا سے رخصت ہوتے ہی۔ جبکہ میں اس وقت خاموش ہو گئی تھی، میں ان سے بولنا چاہتی تھی کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ کئی جگہوں پر مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے بابا جان مجھ سے زیادہ بھائی سے پیار کرتے ہیں، لیکن کئی جگہوں پر ایسا بھی لگتا تھا کہ بابا بھائی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ کچھ دیر تک میں وہیں کھڑی اس بارے میں سوچتی رہی تھی، اور پھر کچھ سوچ کر
میں نے اپنے قدم الماری کی طرف بڑھائے تھے۔ میں بھی دیکھ لینا چاہتی تھی کہ آخر اس وصیت میں ایسا کیا ہے جو بابا نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ ابھی اس وصیت کو کھولنا نہیں، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تب ہی کھولنا، اور اسے اپنی ماں کو بھی دکھانا۔ میں نے وصیت نکالی تو وہ ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کب کب آتے ہاتھوں سے وصیت نامہ کھولا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی میری نظر تحریر پر گئی میرا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ وصیت میں لکھا تھا کہ میں عبدالغفار اپنے پورے ہوش و حواس میں پورے دھیان سے یہ وصیت لکھوا رہا ہوں۔ اس وصیت کے گواہ میرے عزیز دوست رحیم صاحب ہیں۔ یہ بابا جان کے سب سے قریبی دوست تھے، جن سے ہم اکثر ملتے تھے، لیکن بابا جان کے انتقال کے بعد وہ صرف 2 دفعہ ہی ہمارے گھر آئے تھے، اور اس دوران انہوں نے کسی بھی وصیت کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ آتے تھے، بس روتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ وصیت میں مزید لکھا تھا، میں اپنی 6 دکانیں، میرے 2 گھر اور میرے بینک میں جتنے بھی پیسے موجود ہیں میں سب اپنی بیٹی کے نام کرتا ہوں۔ مرنے کے بعد ایک پھوٹی کوڑی بھی میرے بیٹے راشد کو نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ میری سگی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی اولاد بیٹا ہی عطا کیا تھا، لیکن وہ اسی وقت وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ میری بیوی اپنے بچے سے بہت زیادہ اٹیچ تھی، اس لیے میں نے بروقت بچہ یتیم خانے سے گود لیا تھا اور اپنی بیوی کی جھولی میں ڈال کر صرف اتنا ہی بولا تھا کہ ہمارے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ لیکن جو میرا حقیقی بیٹا تھا وہ مر چکا ہے، اور میری حقیقی اولاد صرف اور صرف میری بیٹی نجمہ ہے، جو میری پوری جائیداد کی اصل حقدار ہے۔ میں اپنے بیٹے کو یہ جائیداد اس لیے نہیں دینا چاہتا کیونکہ وہ بہت مفاد پرست ہے۔ اسے 15 سال کی عمر میں ہی سچائی کا پتہ چل گیا تھا، لیکن اس نے جو رویے اس کے بعد اپنی ماں کے ساتھ رکھے ہیں، اس لیے میں اسے اپنے تمام رشتے آج ہی ختم کر رہا ہوں۔ اگر میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد میری بیوی میرے بیٹے کے ساتھ کچھ بھی برا سلوک کرے گی، میں گزارش کروں گا کہ اسے تھانے میں بند کر دیا جائے اور میری ایک جائیداد کا روپیہ بھی اسے نہ ملے۔ کافی دیر تک میں وہیں کھڑی روتی رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسی بھی حقیقتیں ہو سکتی ہیں۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ بھائی اماں کو گالیاں کیسے دے لیتے تھے، بھائی اماں پر کیسے ہاتھ اٹھا لیتے تھے۔ آج سچائی کھل گئی تھی۔ میرا بھائی سگا بھائی نہیں تھا، بلکہ ستیلا تھا۔ میں نے اسی پل اپنے سیٹھ صاحب کے بیٹے کو فون ملا دیا تھا۔ میری پہلی بیل پر ہی انہوں نے کار ریسیو کر لی تھی۔ میں نے الف سے لے کر تمام کہانی ان کو بتائی تھی اور ان کے باپ کا حوالہ دیا تھا، جبکہ وہ فوراً سے بولے، جی مجھے معلوم ہوا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے بابا نے مرنے سے پہلے ہی وصیت بنائی تھی۔ اگر ایسا تھا تو آپ پہلے ہی اسٹیپ اٹھا لیتے۔ میں فوراً سے بولی، مجھے ذرا یاد نہیں تھا، میں اپنی ماں کی پریشانیوں میں اتنی گمسم ہو گئی تھی کہ اس طرح میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ جبکہ انہوں نے مجھے مکمل طور پر مطمئن کر دیا تھا۔ 2 دن کے بعد ہی کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ پوری 6 دکانیں، بابا جان کا دوسرا گھر اور یہ گھر میرے انڈر کر دیا گیا تھا۔ بھائی کو گھر سے نکال دیا گیا اور وہ روڈ پر آ گئے تھے۔ میرے سپورٹ میں بابا جان کے سب سے بہترین دوست رحیم صاحب اور یہ وکیل صاحب کھڑے ہو گئے تھے۔ میں کنواری تھی، امی بیوہ تھی، اس لیے پولیس بھی ہمارا ساتھ دے رہی تھی۔ اور پھر جب میں نے تمام تر تفصیلات اپنے بھائی کے بارے میں پولیس والوں کو بتائی تو انہوں نے انہیں فوراً ہی اریسٹ کر لیا گیا تھا، لیکن میں نے اپنی بھابھی کا منہ دیکھتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ اب ہماری دکانوں کے کرایہ امی کے پاس آتا ہے۔ میں اب کوئی نوکری نہیں کر رہی ہوں، شادی کا بھی ارادہ بن رہا ہے، لیکن میں کیسے انسان سے شادی کروں گی جو گھر داماد بننے پر راضی ہو جائے۔ جتنی میری جائیداد میری ہے، اب تو کوئی بھی شخص مجھ سے شادی کر لے گا۔ لیکن جب بھی میں اپنے ان وقتوں کو یاد کرتی ہوں تو میرا دل بہت روتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل میں
اگلے شخص کے لیے رحم پیدا کرے۔ بے شک میری ماں ستیلی تھی، لیکن اس نے ایک سگی ماں کی طرح ہی انہیں پیار کیا تھا، کیونکہ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ان کی سگی اولاد نہیں ہے۔ بے شک ہر کوئی ماں باپ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔